بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں منیر ٹی وی اور میں ہوں ملک منیر حسین۔ دوستو، آج تاریخ کے 2 دن واقعات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بیمار شخص کی مزاج پرسی کے لیے گئے تو جیسے ہی اس فرد نے آپ کو دیکھا بڑا مسرور ہوا، بڑا خوش ہوا اور اس نے آپ کو ویلکم کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس بیٹھ گئے اور اس کی باتیں سننے لگے۔ تھوڑی دیر بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ خدا، تجھے یاد ہے کہ تو نے کوئی ایسی دعا مانگی ہو جو غیر شرعی ہو، جو صحیح نہ ہو؟ تو اس نے عرض کی، یا رسول اللہ مجھے علم نہیں ہے۔ تو آپ نے دعا فرمائی تو اسے تھوڑی ہی دیر کے بعد یاد آ گیا اور اس نے عرض کی، ہاں یا رسول اللہ میں نے ایک دعا مانگی تھی کہ اے میرے اللہ میرے گناہوں کی سزا مجھے دنیا میں ہی دے دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک انسان کی قدر و قیمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو ہے، جو حیثیت ہے، وہ کیڑی کے برابر بھی نہیں ہے۔ اے بندہ خدا، تجھے خدا رب العالمین سے جو رحمان الرحیم ہے اس سے بخشش طلب کرنی چاہیے تھی، نہ کہ اپنے گناہوں کی سزا مانگنی چاہیے تھی۔ تیرے اس عمل کی وجہ سے ہی تجھ پر یہ آفت آئی ہے کہ تو بیمار ہو گیا ہے۔ اور اس نے عرض کی، یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیے، میں ایسا عمل نہیں کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تو چند روز بعد وہ صحیح ہو گیا۔ اب اس واقعے میں سمجھ لیں، نمبر 1 تو بیمار کی مزاج پرسی کے لیے جانا جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کی عزیز رشتہ داری میں، دوست احباب میں بیمار ہو تو اس کی مزاج پرسی کے لیے جائیں۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اے میرے بندے میں بیمار تھا، تو میری خیر و عافیت دریافت کرنے نہیں آیا۔ تو بندہ عرض کرے گا، الہی تو اس چیز سے پاک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ندا آئے گی، اگر تو میرے مومن بندوں کی مزاج پرسی کے لیے جاتا تو ایسا ہی تھا کہ تو میری مزاج پرسی کے لیے جاتا۔ دوسری چیز جو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بیمار کی بات کو سنا۔ اب ہمیں بھی چاہیے کہ بیمار کی باتوں کو سنیں بجائے اس کے کہ اپنی باتیں سنانا شروع کر دیں۔ اور یہاں پر یہ بھی گزارش کر دوں کہ بہت سے افراد کے عزیز و اقارب جو ہے وہ بیمار ہوتے ہیں اور وہ ان کا پتہ لینے نہیں جاتے، خیر و عافیت دریافت کرنے نہیں جاتے، لیکن جیسے ہی وہ وفات پا جاتے ہیں تو پھر جاتے ہیں، ساتھ میں پھل وغیرہ بھی لے جاتے ہیں۔ تو چاہیے تو یہ ہے کہ جو زندہ انسان ہے اس کی قدر و قیمت کریں، اس کی خیر و عافیت دریافت کریں، اس کے ساتھ وقت گزاریں، اس کی باتیں سنیں۔ یہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے۔ بے شک آپ جنازے میں بھی شرکت کریں، مرنے کے بعد بھی جائیں، لیکن زندگی میں زیادہ جو ہے ایک انسان کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ اگر ہو سکے تو زندہ انسان کو کوئی جا کر تحفہ دیں تاکہ اس کو تسلی ملے، وہ اس کی طبیعت جو ہے وہ بحال ہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مریض کے پاس اتنی دیر بیٹھو جتنی دیر تمہیں محسوس ہو کہ وہ اس پر ناگوار نہیں گزر رہا۔ تو بعض افراد جو ہیں وہ تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں اور بعض افراد جو ہیں وہ حد سے زیادہ بیٹھتے ہیں، تو یہ دونوں چیزیں غلط ہیں۔ آپ اتنی دیر بیٹھیں جتنی دیر مریض جو ہے وہ آپ کو برداشت کر رہا ہے، اور اگر مریض آپ کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا چاہتا ہے تو اس کے پاس بیٹھ جائیں، اس سے وہ اپنی طبیعت میں جو ہے وہ بہتری محسوس کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ انسان کو جو ہے وہ غیر شرعی دعا نہیں مانگنی چاہیے، ایسی دعاؤں سے پرہیز کرنا چاہیے جیسے اس فرد نے مانگی تھی۔ تو جب بھی مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش مانگو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور اس طرح سے ایک اور واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرما رہے تھے کہ ایک عقاب آیا اور آپ کے موزے اٹھا کر لے گیا۔ اب عموماً ہماری زندگی میں بھی کوئی واقعہ ایسا ہو جاتا ہے جو ہماری طبیعت کے خلاف ہوتا ہے اور اس سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن آگے چل کے زندگی میں پتہ چلتا ہے کہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے وہ بہتر ہی ہوا ہے۔ یعنی کہ بہت سے لوگ پڑھ رہے تھے تو وہ کامیاب نہیں ہوئے اور وہ بڑے پریشان ہو گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کاروباری حضرات بنا دیا اور انہوں نے بہت پیسہ کمایا، بڑی عزت کمائی۔ اور 19 سال کی بات ہے کہ مجھے ایک دوست نے بتایا کہ وہ جو ہے کسی ٹرک میں بیٹھ کر راولپنڈی جانا چاہتا تھا،
امرود کا لوڈ ٹرک تھا، تو کوئی دوسرا فرد آیا تو اس نے اسے نیچے اتار دیا اور خود جو ہے اس ٹرک میں بیٹھ گیا ہے۔ تو اب وہ بڑا ناراض ہوا کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا ہے۔ تو بعد میں رات 3 بجے کے قریب جو ہے خبر آئی کہ بھئی اپنا وہ جو ٹرک ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور جو اس میں افراد سوار تھے وہ سارے جو ہے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو میرے دوست نے بتایا کہ تب مجھے جا کر اس چیز کا احساس ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے۔ وقتی طور پر انسان کو لگتا ہے بعض چیزوں میں کہ میرے ساتھ غلط ہو رہا ہے، لیکن اس میں جو ہے وہ بہتری ہی ہوتی ہے۔ تو کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کوئی شخص جو ہے وہ کسی پروگرام میں جانا چاہ رہا ہوتا ہے کسی گاڑی میں سوار ہو کر، تو اس گاڑی سے رہ جاتا ہے اور کسی دوسری گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے، تو بعد میں پتہ چلتا ہے اس گاڑی کا جو ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ تو انسان پہلے تو بڑا پریشان ہو رہا ہوتا ہے، لیکن بعد میں اسے اللہ کی حکمت سمجھ آتی ہے کہ اللہ نے ابھی اس کی زندگی جو ہے وہ باقی لکھی ہوئی تھی۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ اور جب اس کعب جو ہے وہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا موزہ لے کے اڑ گیا، تو اس نے اوپر جا کر موزے کو الٹا تو اس سے سانپ گھیڑا۔ اب وہ کعب جو ہے وہ اللہ کی نبی کی بارگاہ میں آیا اور اس نے عرض کی السلام علیکم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری جرت نہیں ہے کہ میں اس موزے کو اٹھا کر لے جاتا، یہ گستاخی کرتا۔ مجھے جناب جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے یہ میسج پہنچایا ہے کہ جاؤ اور اس موزے کو جا کر الٹ دو، تو میں نے اس لیے یہ عمل کیا ہے۔ اور ایسے ہی بعض دفعہ انسان جو ہے وہ اپنی بد زبانی کی وجہ سے، اپنی بیوقوفیوں اور نادانیوں کی وجہ سے موت کا بھی شکار ہو جاتا ہے۔ جیسے تاریخ میں ایک واقعہ درج ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ جا رہے تھے، تو ان کے ساتھ ایک بیوقوف جو شخص ہے وہ چلنے لگا۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد اس نے عرض کی یا عیسیٰ روح اللہ، اے نبی اللہ، مجھے بھی آپ سکھائیں کہ آپ کوڑیوں کو ٹھیک کیسے کرتے ہیں، اندھوں کو اپنا بینائی کیسے دیتے ہیں، مردوں کو زندہ کیسے کرتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے اور آپ نے یہ فرمایا کہ بہتر تو یہ تھا کہ تو اپنے دل کی روشنائی مانگتا، تیرے آنکھوں کے آگے جو ظاہری پٹی ہے اس کو ہٹانے کی بات کرتا، تو اپنے دل کی کو زندہ کرنے کی بات کرتا۔ یہ جو تو کام کہہ رہا ہے یہ تیرے بس کے کام نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ یا عیسیٰ روح اللہ، آپ مجھے یہ چیزیں سکھانا نہیں چاہ رہے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دیکھ، اگر تیرے ہاتھ میں عصا دے بھی دیا جائے تو وہ جو اژدہا ہیں، جو سانپ ہیں، ان کو نہیں نگلے گا۔ یہ معجزہ کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ بھی چاہیے۔ تو اب وہ نہیں مانا، تو بار بار اصرار کر رہا تھا۔ آخرکار گزرتے گزرتے ایک قبرستان آیا، وہاں پر ایک شیر کے جو ہے وہ ڈھانچہ پڑا ہوا تھا، تو اس نے کہا کہ اسے زندہ کر دے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے زندہ کر دیا اور شیر نے سب سے پہلے جو ہے اس بیوقوف شخص کو کھا لیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے خدا کی مخلوق، تو نے یہ عمل کیوں کیا ہے؟ تو شیر نے عرض کی یا نبی اللہ، یہ چونکہ آپ اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے نبی ہیں، آپ کی گستاخیاں کر رہا تھا، تو مجھے اللہ نے حکم دیا کہ تم اسے کھا جاؤ۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بعض دفعہ انسان اپنی بیوقوفیوں کی وجہ سے جو ہے، اپنی غلط باتوں کی وجہ سے جو ہے وہ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ اور حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اکثر جو لڑائیاں ہیں، قتل و غارت ہیں، وہ ایک چھوٹی سی غلط بات کہنے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو اس لیے انسان کو جو ہے وہ اپنی بیوقوفیوں پر کنٹرول کرنا چاہیے۔ یہ 2-3 چھوٹے چھوٹے واقعات تھے جو آپ کے سامنے رکھے۔ انشاءاللہ تعالی بہت جلد جو ہے اگلا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کر دیں۔